یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری بیگم کی طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے کچھ دن قبل اپنی بیگم کو ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ میری بڑی سالی اور اس کی چھوٹی بیٹی کرن ہسپتال میں میری بیگم کا پتہ کرنے کے لیے آئیں۔ میری سالی مجھ سے کافی بڑی ہے۔ ان کی بڑی بیٹی کرن کی عمر بھی 18 سال ہے، جو کہ کالج میں پڑھتی ہے۔ ہمارا آپس میں آنا جانا ہونے کی وجہ سے کرن اور میرے درمیان کافی بے تکلفی تھی۔ اس دن میری سالی اور کرن تقریباً دوپہر کے وقت ہسپتال میں آئیں۔ ان دنوں تقریباً مارچ کا مہینہ تھا اور زیادہ گرمی نہ تھی۔ شام کے وقت میری سالی گھر جانے لگی تو اس نے خود ہی کرن کو میرے پاس چھوڑ دیا، پر میں نے ان سے کہا آپ اس کو ساتھ لے جائیں، مگر وہ اس بات پر ضد کر رہی تھیں اس کو ہسپتال میں ہی رکھ لو تاکہ آپ کی بھی پریشانی کم ہو جائے۔ میں نے کرن کو روک لیا اور میری سالی گھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد کرن میری بیوی کے پاس اندر وارڈ میں چلی گئی اور میں باہر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد کرن آئی اور مجھے ایک پرچی دی اور بولی یہ دوا لانی ہے اور اگر مجھے بھوکا نہیں مارنا تو کچھ کھانے کو بھی لے آئیں، اور ہنسنے لگی۔ میں نے اس سے عائشہ کا پوچھا وہ کیسی ہے تو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں دوا لینے ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ میں نے کرن کو دوا دی اور کہا یہ دے کر آ جاؤ، باہر جا کر کچھ کھا کر آتے ہیں۔ اس نے شاپر پکڑا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کرن واپس آ گئی اور بولی میں اپنا موبائل آنٹی کو دے آئی ہوں۔ پھر میں اور کرن ہسپتال سے باہر نکل گئے اور ایک ہوٹل پر کھانا کھانے لگے۔ اس دوران ہم یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم ہسپتال واپس آ گئے اور وہ دوبارہ وارڈ میں چلی گئی۔ شام کافی ہو چکی تھی۔ میں نے وارڈ سے کچھ دور ایک بینچ پر قبضہ کر لیا اور بیٹھ کر موبائل پر فلم دیکھنے لگا۔ رات 10 بجے کے قریب کرن کا میسج آیا، کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں وارڈ سے کچھ دور بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا میں باہر آئی تھی، آپ تھے نہیں، میں واپس چلی گئی۔ میں نے کہا تم کیوں باہر آئی تھی، کیا کچھ چاہیے تھا؟ اس نے کہا نہیں، آنٹی سو گئی ہیں، میں بور ہو رہی تھی اس لیے میں نے سوچا باہر جاتی ہوں۔ میں نے کرن کو رپلائی کیا کہ آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کرن کو دیکھا، وہ وارڈ سے باہر نکل کر مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے کرن کو اشارہ کیا اور وہ آ کر میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی اور ہم باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد کرن نے کہا کہ انکل میں تھک گئی ہوں، یہاں ہی لیٹ جاتی ہوں، اور میرا جواب کا انتظار کیے بغیر میری ٹانگوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں نے پاس پڑی چادر اٹھائی اور کرن کو کہا یہ لے لو۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کرن جلدی ہی سو گئی اور میں پھر اپنے موبائل پر فلم دیکھنے لگا۔ وہ ایک کالج کی طالبہ ہے۔ کرن سو چکی تھی اور میں فلم دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور جس جگہ ہم تھے وہاں لائٹ کم ہی آ رہی تھی۔ میں فلم دیکھ رہا تھا، میں فلم میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ کرن کے سینے پر رکھ دیا۔ میرے اندر بجلی سی کود گئی۔ میرا دھیان اچانک کرن کی طرف ہو گیا۔ میں کرن کو دیکھنے لگا۔ کرن کا تعلق ایک درمیان درجے کے گھر سے تھا۔ نہ جانے کس وقت میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ انکل اٹھو، اچانک کرن کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں بھی اس کی اچانک سے جاگنے پر گھبرا گیا۔ جب مجھے تھوڑا ہوش ملا تو میں نے دیکھا دن چڑھ چکا ہے۔ میں نے کرن کو دیکھا تو وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ میری طرف بڑھا کر کہا انکل یہ دوائی لے آؤ، امی بھی آ رہی ہیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور باہر اسٹور پر چلا گیا۔ واپسی پر میں نے دیکھا میری سالی آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بولی لگتا ہے تم ٹھیک سے سوئے نہیں۔ میں نے کہا اسپتال میں نیند کہاں آتی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں تم گھر چلے جاؤ اور کرن کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، تھوڑا آرام مل جائے گا۔ میں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی اور کرن کو لے کر باہر آ گیا اور ہم ایک رکشہ میں بیٹھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ 2-3 گھنٹے آرام کرنے کے بعد میں اٹھا، تب تک دوپہر ہو چکی تھی۔ میں کھانا کھا کر واپس ہاسپٹل آ گیا۔ اب میری وائف کی طبیعت کافی بہتر تھی، مگر ابھی بھی اس کو ڈسچارج کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی سالی سے کہا کہ اب وہ گھر چلی جائیں۔ اس نے منع کر دیا۔ میں ملاقات کے وقت اپنی وائف کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شام ہو چکی تھی، سورج ڈوب چکا تھا۔ اچانک میں نے اپنا موبائل دیکھا تو کرن کی 3 کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً اسے کال کی، لیکن اس نے میری کالز اٹینڈ نہیں کی۔
تقریباً 2 منٹ کے بعد ہی کرن اور اس کے ساتھ میری ایک اور سالی اور اس کی چھوٹی بہن ندا، جس کی عمر 14 سال تھی، وارڈ میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ وہ سب بیٹھ کر میری بیگم سے باتیں کرنے لگیں اور میں باہر آ کر بیٹھ گیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا اور ڈاکٹر کے آنے کا وقت تھا۔ سب کو وارڈ سے باہر آنا پڑا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ سب گھر چلی جائیں۔ کرن اور ندا باہر رکشہ لینے چلی گئیں اور میری بڑی سالی نے مجھ سے کہا کہ میں کرن کو اپنے ساتھ رکھوں۔ میں نے کہا نہیں باجی، عائشہ بہتر ہے، لیکن میری سالی نے کرن کو رکنے پر زور دیا۔ میں نے بھی نہ نہیں کی کہ کہیں ان کا ارادہ تبدیل نہ ہو جائے۔ کرن اور ندا اندر آئیں۔ کرن کو میری سالی نے کہا کہ تم آج رات اپنی آنٹی کے پاس رک جاؤ۔ میں نے کرن کو کہا کرن اگر آرام سے رک سکو تو، رات کو بھی تم ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ کرن بولی نہیں انکل تم فکر نہ کرو۔ سب چلے گئے اور کرن اندر وارڈ میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کرن آئی اور اس نے کہا ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، وہ جمع کرانے ہیں۔ میں اس کے ساتھ لیبارٹری چلا گیا۔ وہاں بہت رش تھا۔ میں نے کرن کو کہا تم پیسے جمع کرواؤ، میں ٹیسٹ والی لائن میں لگ جاتا ہوں۔ کرن میری دائیں جانب لائن میں لگ گئی اور میں ٹیسٹ جمع کروانے والی۔ اچانک میری کانوں میں آواز آئی، یار لڑکی چیک کر سبز سوٹ والی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو 2 لڑکے کرن کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان پر تھوڑا غصہ آیا، پر کرن واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر میری باری آ گئی اور میں جمع کروا کر باہر آ گیا اور کچھ دیر بعد کرن بھی آ گئی اور ہم کھانا کھانے باہر کینٹین میں چلے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد کرن وارڈ میں چلی گئی اور میں پھر باہر بیٹھ گیا اور کل والی رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ کرن آج نہیں آئے گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں اسی بینچ پر بیٹھا تھا۔ اچانک میں نے کرن کو اپنی جانب آتے دیکھا اور اٹھنے لگا۔ کرن نے دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، سوئی نہیں؟ نیند نہیں آئی آنٹی، سو گئی ہے۔ پھر تم بھی سو جاتی۔ انکل کل کی طرح سو جاؤں گی، تم فکر نہ کرو، اندر نیند نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے ایک چادر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور کرن نے پھر میری گود میں اپنا سر رکھ لیا اور ہم کچھ دیر گھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ سو گئی۔ میں نے کرن کو چادر دینے کے لیے ہلکی سی آواز دی مگر وہ نہیں بولی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ میں نے دوسری چادر سے اس کا کچھ حصہ ڈھانپ دیا۔ پچھلی رات کافی سردی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنی ٹانگوں میں چھپائے، لیکن نیند میں میرا ہاتھ کرن کی شلوار میں چلا گیا۔ انکل اپنا ہاتھ نکالو۔ میں نے کھینچ کر اپنا ہاتھ باہر نکال لیا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کرن اٹھ کر وارڈ میں چلی گئی۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور ان کے لیے ناشتے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ ناشتہ لا کر میں نے کرن کو میسج کیا کہ آنٹی کو باہر لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باہر آ گئیں۔ ہم نے مل کر ناشتہ کیا۔ اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ پھر وہ ناشتہ کر کے اندر چلی گئیں۔ میں تھوڑا شرمندہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد کرن آئی اور بولی تھوڑی دیر میں آنٹی کو چھٹی دے دیں گے، اب وہ ٹھیک ہے۔ میری توجہ اس خبر کی بجائے کرن کی طرف تھی۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کرن کو کہا کرن آئی ایم سوری۔ کس بات کی؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی رات والی بات کی۔ کرن ہلکا سا مسکرائی اور بولی مجھے آپ کی پرسوں والی حرکت کا بھی پتا تھا۔ کرن کا جواب میرے لیے حیرت تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اندر چلی گئی۔ اب میں کافی ریلیکس تھا۔ دوپہر تک چھٹی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے کرن کو بلا کر کہا تم گھر چلی جاؤ تاکہ کپڑے بدل لو اور آرام بھی ہو جائے گا۔ کرن نے مجھ سے کہا کہ شاید شام تک چھٹی ہو جائے تو ایک ہی بار گھر جائیں گے۔ میں نے امی کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ ہسپتال نہ آئے۔ میں سمجھ چکا تھا کرن خود ہی نہیں جانا چاہتی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی مگر ایک رپورٹ کی وجہ سے ابھی تک چھٹی ملنا مشکل تھی۔ ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ آخر ڈاکٹر سے میں نے خود بات کی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ کی بیگم کو صبح چھٹی ملے گی، اب وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ میں باہر آ کر بیٹھ گیا۔ کرن کو میں نے بتا دیا کہ آج کی رات اور رکنا پڑے گا۔ رات ہو چکی تھی مگر اب ایک اور پریشانی کا سامنا ہو گیا تھا جس سے میری امید پر پانی پھر گیا۔ جس جگہ ہم دونوں بیٹھتے تھے وہاں پہلے سے ہی کوئی عورت لیٹ چکی تھی۔
میں پاس میں ہی ایک پات پر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اپنی غلطی کو کوسنے لگا۔ تمام بینچ ملے جا چکے تھے۔ اتنے میں کرن آئی اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور تھوڑا ہنسی۔ میں سمجھ گیا وہ کیوں ہنس رہی ہے، کیونکہ ہمارا بینچ کوئی اور لے چکا تھا۔ میں نے کرن کو کہا تم اندر جا کر سو جاؤ، میں بیٹھ کر رات گزار لوں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے اندر نیند نہیں آتی، میں بھی باہر ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے کہا چلو ایک کپ چائے کا پی کر آتے ہیں، اور ہم ہسپتال سے باہر ایک ہوٹل میں آ گئے جہاں میں نے 2 کپ چائے کا آرڈر دیا۔ چائے پینے کے بعد ہم ہوٹل سے نکلے تو ایک لڑکا دوڑا دوڑا ہمارے پاس آیا اور بولا روم سر، روم سر۔ میں نے کہا نہیں چاہیے یار۔ وہ کہنے لگا سر روم لے لیں، سستا 50% آف ہے۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کیوں نہ روم لے لیں۔ میں نے کرن کو پوچھا کرن روم لے لیں؟ کرن نے میری طرف دیکھا اور تھوڑا گھبرا کے بولی دیکھ لو انکل۔ میں نے کرن کا ہاتھ پکڑا اور ہم ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ ہوٹل پر جا کر اس لڑکے نے کہا صاحب کو روم چاہیے، اور خود اس نے ہوٹل والے سے ٹپ لی اور چلا گیا۔ ہوٹل والے نے میرے ساتھ کوئی اضافی سوال جواب نہیں کیا اور ضروری معلومات لینے کے بعد مجھے کہا 500 روپے۔ میں نے 500 کا نوٹ نکال کر ڈیسک پر رکھ دیا اور اس نے ایک چابی مجھے دی جس پر 16 نمبر کا لوگو تھا۔ اس نے مجھے کہا اوپر چلے جائیں۔ تمام روم تقریباً خالی تھے، 1-2 رومز میں لائٹ جل رہی تھی۔ ہم 16 نمبر روم میں آ گئے۔ میں اور کرن روم میں آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا روم تھا جس میں ایک سنگل بیڈ، ساتھ میں ایک الماری اور ایک اٹیچ باتھ تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گیا اور کرن باتھ میں فریش ہونے چلی گئی۔ اتنے میں کرن بھی باتھ سے نکل کر آ گئی اور آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ کرن کی 2 دن کی نیند تھی، وہ بستر پر آتے ہی سو گئی۔ مجھے بھی پتہ نہیں چلا کب نیند آئی۔ صبح کے 6 بج چکے تھے۔ ہم ہوٹل چھوڑ کر ہسپتال آ گئے۔ میری بیگم ابھی تک سو رہی تھی۔ ہم پھر باہر آ گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ میں نے کرن کو اس کی مرضی کا ناشتہ کروایا، پھر ہم نے سینڈوچ لیے اور ہسپتال آ کر بیگم کو ناشتہ کروایا۔ اس کے بعد کرن وارڈ میں ہی رہی اور میں باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کرن کا میسج آیا کہ ٹیکسی کا انتظام کریں، آنٹی کو چھٹی ہو گئی ہے۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ کرن بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ میں نے کرن کی والدہ کو فون کر کے بتا دیا کہ ہم کرن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ میں نے کرن کو کہا تم دوسرے کمرے میں جا کر اپنی نیند پوری کر لو۔ شام کو کرن بھی اٹھ گئی اور ہم مل کر کھانا کھانے لگے۔ میں نے جان بوجھ کر کرن کو تھوڑا اگنور کیا تاکہ بیگم کو کوئی شک نہ ہو۔ کرن بھی ایک سمجھدار لڑکی تھی، شاید اس بات کو سمجھتی تھی۔ اگلے دن کرن اور اس کی امی کو ان کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے بعد ہم کافی دن تک نہیں مل سکے، لیکن موبائل پر چیٹ کرتے۔ ایک دن کرن نے مجھے کالج بلایا۔ میں رش کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ جب میں کالج پہنچا تو کرن اور اس کی ایک دوست میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے گاڑی تھوڑا پاس لا کر کھڑی کر دی۔ کرن آگے بیٹھ گئی اور اس کی دوست پیچھے۔ کرن کہنے لگی انکل یہ میری دوست صوبیہ ہے۔ میں نے کہا اچھا، اب بتاؤ بلایا کیوں تھا؟ کرن ہلکا سا مسکرائی اور بولی ویسے ہی انکل جی، ہم آپ کو بلا نہیں سکتی۔ پھر وہ ہنسنے لگی۔ میں ان کو لے کر آج جوس کارنر پر آ گیا اور ملک شیک کا آرڈر دیا۔ کرن نے اپنے بیگ میں سے ایک گفٹ نکالا اور مجھے دیا۔ یہ ایک گرین کلر کے پیپر میں لپیٹا ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا بڑی جلدی میں پیک کیا ہے۔ میں کھولنے لگا تو کرن نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا انکل اتنی بھی کیا جلدی ہے، گھر جا کر کھول لینا۔ میں نے وہ اسی طرح ڈیش بورڈ پر رکھ دیا اور ان کو گھر اتار دیا۔ شام کو میری بیگم کی دوست آ گئی اور وہ اس کے ساتھ باہر لان میں بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے کرن کے گفٹ کا خیال آیا۔ میں نے گاڑی میں سے وہ نکالا اور کمرے میں لے آیا اور اس کو کھولا۔ اس میں باہر سے آیا ہوا ایک پرفیوم تھا۔ کرن کے ابو باہر ہوتے تھے، شاید اس کے ابو نے ہی ان کو بھیجا ہو۔ میں نے کرن کو میسج کیا اور اس لولی گفٹ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں اور کرن حسب معمول بات چیت کرتے، رات کو کافی وقت موبائل پر چیٹ کرتے، کبھی کال پر۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ میں نے ایک رات کرن سے ملنے کی فرمائش کی۔ کرن نے کہا کہ میں موقع دیکھ کر بتاؤں گی۔ ایک دن صبح کرن کا میسج آیا، وہ مجھے اپنے کالج بلا رہی تھی۔ کرن کا میسج پڑھتے ہی میں نے اس کو اپنے آنے کا میسج کر دیا اور اپنے آفس سے نکل پڑا۔ کرن کا سوچ کر ویسے ہی میری طبیعت بے چین سی ہو جانے لگتی تھی۔ میں نے کچھ وقت کرن کے کالج سے ہٹ کر انتظار کیا۔ میں نے دیکھا کرن کے ساتھ اس کی دوست صوبیہ بھی تھی۔ میں نے کار کا شیشہ نیچے کیا۔ کرن نے مجھے سلام کیا اور آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور صوبیہ پیچھے والی۔ میں نے کرن کو پوچھا کہاں جانا ہے؟ کرن نے کہا کہ وہ اپنے دوست سے ملنا چاہتی ہے۔
کرن نے مجھے پارک میں چلنے کو کہا جس میں ہم اکثر جاتے تھے۔ کرن اور صوبیہ نے کالج کی یونیفارم پہن رکھی تھی اور صوبیہ نے اپر بایا لیا ہوا تھا۔ مجھے آج پتہ چلا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں خراب ہو چکی ہیں۔ میں نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کا آج میرے ساتھ آنا آخری دن تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کو باری باری گھر چھوڑا۔ میں جانے انجانے میں اس جھنجٹ میں بہت پڑ چکا تھا۔ میری طبیعت بالکل بدل چکی تھی۔ میں اب جب تک کرن سے بات نہیں کر لیتا تھا مجھے آرام نہیں ملتا تھا۔ میری گھر میں عدم دلچسپی